پیارے ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار شوہر کو اللہ والے کی نصیحت کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین محترم، کسی زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ غریب تھا اور اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی امیر آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ اور شوہر مان گیا۔ ابھی تو اس کی بیوی کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا اور وہ اپنی بیوی کو بڑی جوانی میں چھوڑ کر ایک امیر آدمی کی تلاش میں نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی امیر کو تلاش کرتا رہا۔ جلدی وہ کسی امیر کی غلامی کرنے لگا اور 50 سال اس امیر آدمی کی خدمت کرتا رہا، اور جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں۔ لیکن اس نے 50 سال بعد اس امیر آدمی سے اجازت چاہی کہ اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ امیر آدمی بہت ہی سخی دل تھا۔ اس نے اس کو بہت ساری بکریاں اور گائے اور اونٹ دے کر گھر واپس بھیج دیا، اور اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی اور آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات گزار سکے۔ جب وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا اور وہ کیا دیکھتا ہے، اس میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اور اس آدمی نے اس درویش سے درخواست کی، آپ بہت اللہ والے اور درویش لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے نصیحت کر دیں؟ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت کر دوں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اور جب اس نے قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے میں ایک اونٹ لوں گا۔ اور وہ آدمی بولا کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی بات نہیں۔ اور اس آدمی نے قیمت وصول کی، اور بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا تو سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کچھ اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگا، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اور اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی بزرگ کی دونوں نصیحت سن کر کہنے لگا کہ یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا، ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اور اس آدمی نے اس ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ لیکن اب 3 اونٹ ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور ان بزرگوں کی باتوں کو بھول گیا۔ وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا اور کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے آسمان کو دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ کسی بھی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی اور اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا کے دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے تھے۔ وہ کچھ دن وہ پہاڑ پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں پر اس نے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی، جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی اور وہ اٹھا، بستر کو اسی انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ اور وہ آدمی آیا، اس کے لیے ہاتھوں میں ایک خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ آخرکار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جانتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس عورت کے لیے 50 سال محنت اور مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا، وہ بے وفا اور بدکار نکلی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔
قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے سونا اور پچھتا کر سو جانا، اور وہ سوچتا ہے کہ پہلی والی بھی نصیحت کام کر گئی ہے اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہو گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرو۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا، اور اس نے مزید اپنے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا وہ اسی کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے ناظرین محترم، یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حتیٰ کہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔